نام سن کر درود پاک بھی نہ پڑھنا، یہ اللہ کریم کی ناراضی کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اس کو اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقدس میں تشریف لے گئے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت کچھ سلائی کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، چراغ گل ہو گیا اور سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ اب آج کے زمانے میں تو لائٹس ہیں، روشنی کا سامان ہے، پہلے تو یہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتے تھے، لوگ روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ اب رات بھی ہو، چراغ بھی گل ہو جائے اور سوئی گر جائے تو مجھے بتائیں یہ تو کوائٹ امپاسبل ہے کہ اندھیرے میں کوئی سوئی تلاش کر سکے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ اپنا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں آئے، اور جیسے ہی نبی پاک میرے کمرے میں آئے چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ چہرہ انور کی روشنی کی برکت سے میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اس حدیث پاک میں جہاں ہمیں نبی پاک کے نورانی چہرے والے اور آقا کے چہرے سے نور کی جو کرنیں نکلتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رب نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے، بی بی عائشہ فرط محبت سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا حضور وہ کون ہوگا جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ اتنا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل عربی میں کہتے کنجوس کو۔ کہ حضور کون بخیل ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے قیامت کے دن وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کوئی چھوٹی پرابلم نہیں ہے، بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے؟ ہم نے کن سے جا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرانی ہے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اگر جو بد نصیب دیدار ہی نہیں کر سکے گا تو پھر شفاعت کیسے حاصل کرے گا؟ تو ہمارا تو آسرا ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ جو شخص درود پاک نہیں پڑھتا اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر بھی نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بارے میں غور کر لے کہ قیامت کے دن کیا ہونا ہے۔ اچھا ایک تو قیامت کے دن ایک سینیریو یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے، اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا the most closest amongst you جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی ایک طرف اپنے قریب بلا رہے ہیں، اپنے پاس آنے کا فارمولہ بتا رہے ہیں، اور ایک طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب میں اور آپ غور کریں میں کس کیٹیگری میں ہوں؟ پورا دن گزر جاتا ہے میری زبان پر کتنی بار درود پاک آتا ہے، بلکہ ہم بعض اوقات محفلوں میں جاتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، وہاں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں مگر زبان پر درود پاک نہیں آتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھتے رہا کریں جب بھی نام پاک لیں، لکھیں یا سنیں۔ البتہ علماء نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں زندگی ہے، دنیا میں بندہ کہیں جاتا ہے، کہیں محفل میں، کہیں اجتماع میں، لوگوں میں بیٹھتا ہے، کوئی بات سنتا ہے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اگر وہ درود پڑھنا اس کا رہ گیا تو بہتر یہ ہے کہ پورے دن میں ایک پرٹیکولر ٹائم، ایک پرٹیکولر تعداد میں درود پاک پڑھ لے۔ مثال کے طور پر 100 بار درود پاک پڑھ لے، اللہ توفیق دے تو روزانہ 200 بار درود پاک پڑھ لے، تو پورے دن میں جتنے بار اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور وہ درود پڑھنا رہ گیا تھا تو یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، یہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ تو اپنی ہیبٹ بنائیں کہ روزانہ ایک بار 2 تسبیح، 1 تسبیح درود پاک ضرور پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ ہمارے شاہزوب علی اتاری بھائی کے بیٹے اورحان علی کی عقیقہ کے خوشی میں، ان کی ولادت کی خوشی میں ایک محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کریم اس بچے کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ان کے لیے
دنیا اور آخرت کا خزانہ بنا دے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اولاد کی خوشی ہو، بلکہ زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشی ملے نا، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بڑا زبردست ہونا چاہیے، اور بڑا جس کو کہیں کہ عقل مندانہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہاں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہ ایک شیطان کا اتنا خطرناک پلان ہے کہ اللہ کریم جب بندے کو نعمت دے اور اس پر خوشی کرنی چاہیے، بہت اچھی بات، مگر وہ خوشی میں ہی وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی دنیا میں اگر آپ کو کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے، کوئی پریزنٹ دے، اور آپ پریزنٹ لے کر، تحفہ لے کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کا تھینکس کہتے ہیں یا اس کو ناراض کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی دستور ہے کہ ہمیں کوئی گفٹ دے ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ پاک نعمت دیتا ہے اور لوگ اس کی خوشی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، whenever we try to celebrate something، اس سیلیبریشن میں کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرنے والا کام شامل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، بہت بڑی نعمت ہے، مگر جیسے ہی بچے پیدا ہونے کی خوشی میں کوئی پارٹی کی، کوئی دعوت کی، تو اس میں کوئی ناچ گانے شامل کر دیے۔ برتھ ڈے آتی ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں منع نہیں، آپ برتھ ڈے منائیں، مگر اللہ پاک نے اگر آپ کی اولاد کو یا خود آپ کو 1 سال اور عطا فرما دیا ہے تو شکرانے میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، یا برتھ ڈے پارٹی میں میوزک پارٹی کرنی چاہیے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ عقیقہ کر رہے ہیں تو ناچ گانے شامل کر کے اللہ کو لوگ ناراض کرتے ہیں۔ یہی بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کرتے ہیں تو شادی میں تو کسر ہی نہیں چھوڑتے اللہ کو ناراض کرنے کی۔ اب غور کریں، نیا گھر اللہ نے دیا، اس نئے گھر کی حالانکہ شکرانہ، کئی لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ تو اللہ سے اب یہ دعا کریں اللہ دنیا میں گھر دیا، آپ جنت میں بھی گھر دیجیے، مگر اسی گھر میں جا کر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ایک جملہ آج یاد کر لیں، ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، لائیو بھی یہ بیان جا رہا ہے کہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں، پھر ایک انشاءاللہ آپ کو نیت کروا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے، مجھے بتائیے یہ کیسی خوشی ہے کہ جب میں خوش ہو رہا ہوں تو میں بھی راضی، میری فیملی راضی، میرے دوست راضی، مگر مجھے خوشی دینے والا میرا مالک ناراض؟ بتائیے یہ خوشی بنتی ہے؟ اب نیت یہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب میں ایسے خوشی مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، میرے گھر والے بھی راضی، اور خوشیاں دینے والا میرا مالک بھی راضی۔ اب سب یہ نیت کر لو، زندگی میں کبھی ایسے خوشی نہیں مناؤں گا کہ اللہ کو ناراض کر دوں۔ ینگسٹر بیٹھے نا جن کے بھی شادیاں ہونا باقی ہیں، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے اپنی شادی میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اگر رب ناراض ہو گیا اور خوشیاں اسی نے واپس لے لی، زوال نعمت بھی تو ہوتا ہے نا، خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے، خوشیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب آپ خوشی میں ہی رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے، میں کسی کو تحفہ دوں الٹا میرے خلاف ہو جائے، میں کہوں گا میرا تحفہ تو پہلے واپس کر بھائی، میں نے دیا کس لیے تھا کہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہے؟ تو آپ اللہ سے ہی اللہ کو ہی ناراض کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ شاذوق بھائی ویری ویل ڈن، یہ بہت پیارا انداز ہے کہ بچے کی خوشی ہے، عقیقہ ہے، جو بھی ہے اللہ رسول کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا اتنا بڑا ٹینٹ لگانا ضروری ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کر لیں، آپ کسی کو غریبوں کو کھانا کھلا دیں، خود بھی کھائیں، اپنے دوستوں کو بھی کھلائیں، فیملی گیدرنگ میں کوئی پرابلم نہیں، بس آپ صرف ایک چیک لسٹ کریں، گناہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ناراضی والا کوئی کام نہیں ہوگا، بلیو کریں آپ کی خوشیاں ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ That's it. It's a beautiful formula. آپ چاہتے کہ انکریز بلیسنگز میں انکریز ہو جائیں، میری رحمتیں برکتیں خوشیاں بڑھتی جائیں، بس آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی خوشیاں کیسی بڑھتی ہیں۔ چونکہ بچے کی عقیقے کی محفل ہے اور ماشاءاللہ فیملی کے لوگ جمع ہیں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، اولاد کی ہی تربیت کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ایک علاقے میں ایک بڑے خطرناک ڈاکو کو گرفتار کیا گیا، مقدمہ چلا۔ اب جب مقدمہ چلا تو نہ صرف ڈکیتیاں، نہ صرف چوریاں، بلکہ قتل و غارت گری کے بھی بہت سارے اس پر مقدمے نکل آئے۔ اور اب جب اتنے سارے اس کے جرائم تھے تو آخر کار اس مقدمے میں اس کو پھانسی کی سزا اناؤنس کر دی گئی کہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ قتل بھی کیے ہیں، چوریاں بھی کی ہیں، ڈکیتیاں بھی کی ہیں، بگ کرمنل۔ پھانسی کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ آخری خواہش، کہتا ہے آخری خواہش یہ کہ اپنی ماں سے ملنا ہے۔ ماں کو بلایا گیا، لوگوں نے سوچا بڑا فرما بردار ہے، آخری خواہش ہے، ماں سے ملنا چاہتا ہے، اتنا پیار ہے ماں سے اور ماں سے کچھ معافی تلافی کرے گا۔ مگر جیسی ماں آئی تو اس نے ماں پر حملہ کر دیا اور ماں کو جناب نوچ رہا ہے، تکلیف پہنچا، لوگوں نے بڑی مشکل سے الگ کیا۔
اور کہا بدبخت آدمی، ویسے ہی آخری وقت ہے، جاتے جاتے بھی ماں کو نوچ رہا ہے، ماں پر حملہ کر دیا۔ اب جناب اس صفاقانہ حرکت کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پھانسی کے پھندے تک اسی ماں نے پہنچایا۔ اب جا کے مجھے احساس ہوا کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں جب بچوں سے لڑائی کرتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا بالکل زبردست طریقے سے بدلہ لینا، چانٹا کھا کے کیوں آ گیا، تجھے تو 2 اور لگانی چاہیے تھی۔ کبھی میں اسکول میں جناب بچوں کی پینسل چرا کے لاتا تھا تو ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، آئندہ بھی کوئی اچھی چیز لگے تو لے آنا۔ میری ماں نے مجھے چوری سے نہیں روکا، میری ماں نے مجھے جھگڑے سے نہیں روکا۔ میں سمجھا میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ جب بھی گھر کسی کی چیز اٹھا کر لاتا تھا تو ماں باپ انجوائے کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ کرتے کرتے میرے اندر ایک شیطان بننے لگا کہ پھر تو مجھے جو بھی نظر آئے مجھے لوگوں کا چھین لینا چاہیے۔ پھر محلے کے دوستوں میں ایسے دوستوں میں بیٹھنے لگا کہ رات بھر باہر رہتا تھا۔ ماں نے کبھی نہیں پوچھا بیٹا رات باہر کیوں ہوتا ہے۔ جب میں گھر میں بڑا ہو کر مہنگی مہنگی چیزیں لانے لگا تو گھر والے خوشی خوشی انجوائے کرتے تھے، کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ موٹر سائیکل کہاں سے آ گئی تو گاڑی کہاں سے آ گئی، حالانکہ میں سب ڈکیتی اور چوری اور غلط کاموں کے ذریعے کما رہا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ میں پھر اور بڑے پیمانے پر بڑا ڈاکو بن گیا، قاتل بھی بن گیا، اور آج پھانسی کے پھندے پر پہنچ گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے مگر یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ بچے کو فرام دا اسٹارٹ جو سکھایا جاتا ہے نا، یہ اس کے دل پر گویا لوح محفوظ پر لکھا جا رہا ہے، اس کے دل کی تختی پر لکھا جا رہا ہے۔ اس کی سینہ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس بچے کو کیا پتا کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ یاد رکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے۔ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے، اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے۔ میری زبان سے لوح محفوظ نکلا، لوح محفوظ تو یقیناً سبحان اللہ یہ تو ایک بڑی مقدس کتاب ہے، لیکن اس کے جو دل ہوتا ہے نا وہ صاف کاغذ، ایک لوہے یعنی سمجھے بلینک پیپر ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہوتا ہے، اور اب جو اس کو سکھایا جاتا ہے، جس طرف مائل کیا جاتا ہے بچہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے، بہترین تعلیم و تربیت دی جائے تو بچہ ماشاءاللہ بڑا نیک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب یہاں ہمارے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، سر پر امامہ ہے، کتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، کسی نے تربیت کی نا۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے بچے ملتے ہیں اور ایسے لباس میں ملتے ہیں، ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمان کا بچہ ہے بھی کہ نہیں، اس بچے کا کیا قصور ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کو 2 قسم کے بچے ملیں گے، آپ کو کہیں بچے ایسے ملیں گے جو آپ کو آ کر بڑے ادب سے ملیں گے، بزرگوں کا ہاتھ چومتے نظر آئیں گے، سلام کرتے نظر آئیں گے، تھوڑی دیر بعد ان کی زبان پر کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہوگا۔ کچھ بچے ملیں گے جو دعوتوں میں ناچ رہے ہوں گے، گالیاں دے رہے ہوں گے۔ اس میں کلیئرٹی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ان بچوں کے پیچھے کا جو ماحول ہے نا وہ اس پر امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ بچہ یاد رکھیے ماحول سے سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں جن گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سر پر ٹوپی رکھیں گے، دادا کے ساتھ ابو کے ساتھ آ کر جا نماز پہ کھڑے ہو جائیں۔ نماز پڑھنا آتی نہیں ان کو مگر وہ کاپی کر رہے ہیں۔ چھوٹی بچی ہوگی وہ دوپٹہ پہنے گی، اور دوپٹہ پہننا بھی نہیں آ رہا ہوگا مگر وہ کبھی نانی کے ساتھ امی کے ساتھ آ کر جا نماز پر کھڑی ہو جائے۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہی ہے، وہ سیکھ رہی ہے۔ اب جس گھر میں نماز ہی نہیں ہے، جس گھر میں سارا دن ناچ گانے ہیں، جس گھر میں سارا دن فلمیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک میوزک ہے، باپ کو جب بھی دیکھا بچوں نے کسی کو گالی دیتے ہی دیکھا، باپ کو جب بھی دیکھا اس نے جھوٹ بولتے دیکھا، ماں کو جب بھی دیکھا اس نے کسی اور کی برائی کرتے ہی دیکھا، وہ عورت اور بچے اور بچی کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ ہم سوچ نہیں رہے کہ یہ بچے ہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری یوں سمجھیے میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے گناہ جاریہ کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، یاد رکھیے جتنی آیتیں اے ایمان والو کہہ کر نا بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ کریم نے 6600 سے زیادہ آیتیں قرآن میں، مگر only 89 times he directly ordered، ڈائریکٹلی اس نے بات کی ایمان والوں سے، صرف 89 times۔ پورے 6600 آیتوں میں یہ 89 آیتیں تو پہلے پڑھ لیجئے جناب۔ اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو مجھے یہ دل میں دھچکا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی، ابھی تک میں نے نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ 89 آیتیں الگ سے بھی آپ کو ماشاءاللہ سجیسٹ کر دیتا ہوں، بک کا نام، کتاب کا نام بھی اے ایمان والو ہے۔
دعوت اسلامی نے جاری کر دی ہے. وہ 89 آیتیں الگ کر دی گئی ہیں, اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے, ویری شارٹ. ایوری آیت 2-3 پیجز پڑھ لیں, اگلے 2-3 مہینوں میں آپ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یار اللہ نے جو مجھ سے بات کی نا قرآن میں, وہ میں نے ڈائریکٹلی وہ تو پڑھ لی. اب یہ ان میں سے ون آف دیم آیت ہے, وہ ایک آیت. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنے کا حکم جو ہے مجھے اور آپ کو قرآن دے رہا ہے. آپ بتائیے, اللہ نہ کرے آپ کا بچہ سویا ہوا ہو اور گھر میں آگ لگ جائے, آپ بچے کو کیسے اٹھائیں گے؟ آرام آرام سے اٹھائیں گے, اور اگر وہ نہیں اٹھے گا تو آپ کہیں گے چلو سونے دو یار, بیچارے کی نیند خراب ہو رہی ہے. آپ اس کو نہیں اٹھے گا تو اٹھا کے نکل جائیں گے گھر سے کہ آگ لگی ہوئی ہے. مگر فجر کی نماز کے وقت بچہ سویا ہے تو ہمارے پاس اٹھانے کا ٹائم نہیں, بلکہ والد کو خود نہیں اٹھنا تو وہ بچے کو کیا اٹھائے گا؟ بچہ ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہے مگر ہم کہتے ہیں یار ابھی بچہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو آگ سے بچاؤ. تو جس طرح دنیا کی آگ لگنے پر ہم زبردستی منت کر کے کچھ بھی کر کے اس کو بچاتے ہیں, اگر میری فیملی میں کوئی میرا فیملی ممبر ہے اور خاص طور پہ میری اولاد ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے, تو والد اور والدہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, ایک حد تک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو روکیں, اس کو بچائیں, اس کی تربیت کریں. اور خدا کی قسم جس کی اولاد نیک ہے, میں سمجھتا ہوں دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہے نا, ہم سمجھتے پیسہ ہے, ہم سمجھتے دنیا میں جناب میرا نام ہو گیا, آپ کے پاس اربوں روپے ہیں, اور اگر اولاد نافرمان ہے نا تو آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ دکھ کیا ہے. پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے, جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتی, جو ماں باپ ان کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. پیسے بہت ہیں مگر بیٹا ان کے سامنے جو ہے ان کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے, ماں باپ کا ادب نہیں کرتا, راتیں کدھر گزر رہی ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں. ان کو یہ خوف رہتا ہے میرا یہ مال میرے مرنے کے بعد اولاد کس جگہ خرچ کرے گی. یہ دکھ بہت بڑا ہے, اللہ کسی دشمن کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے. اور جس کی اولاد نیک ہے, اللہ اکبر, یہ سب سے بڑی دولت ہے. میں ایک مشورہ دوں گا, ویسے تو جتنا ہو سکے اپنی اولاد کی تربیت کریں, مگر ایٹ لیسٹ ایک ٹارگٹ ضرور لیجئے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنانا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ پہلے یہ سمجھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کو مرنے کے بعد کیسے کام آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑے کمال دیے ہوتے. ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک قبر کے پاس دیکھا کہ نظر آپ کی ایسی تھی کہ آپ نے قبر کے اندر کے حالات دیکھے, اس پر عذاب ہو رہا تھا. آپ ٹریول پہ کہیں جا رہے تھے, واپس آئے تو اسی قبر میں نور انوار کی بارش ہو رہی تھی. آپ حیران ہو گئے, آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب, آج یہاں برکتیں, بڑے مزے میں ہے مردہ. اللہ نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, خطائیں کرتا تھا, مر گیا, اس لیے عذاب ہو رہا تھا. مگر جب یہ مرا تھا نا, اس نے اپنی وائف کو پریگننٹ چھوڑا تھا, اس کی وائف حاملہ تھی, اس کو بچہ ہوا, بچہ بڑا ہوا. اور اے موسیٰ جب بچہ وہ بڑا ہو کے مدرسے میں گیا نا, اس نے مجھے قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے موسیٰ مجھے, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے. صرف بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہو گئی. اولاد نیک ہونا تو وارے نہیں آ رہے ہیں. ہاں, قبر میں قیامت تک آپ کو یہ سمجھیے برکتیں ہی برکتیں ہیں. بیٹا دعائیں کرنے والا ہو, بیٹی دعائیں کرنے والی ہو, عبادت کرنے والی ہو. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لے گا نا تو بڑا ڈپلومہ مل جائے گا, بڑی سرٹیفکیٹ. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ میرا بیٹا جناب یہ تعلیم حاصل کر لے. نہ قرآن سکھاتے ہیں, نہ نماز سکھاتے ہیں, نہ دین سکھاتے ہیں. آپ کو ایک اور بڑی ہارٹ ٹچنگ بات کہہ دیتا ہوں, عقل مند یہ جملہ پک کر لیں گے. جب بیٹا بڑا افسر بن جاتا ہے نا, دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے, تو بعض اوقات ماں باپ ڈرتے ہیں کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے. میرا بیٹا بڑا افسر ہے, میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا بڑا پولیس والا بن گیا ہے, بڑا افسر, بہت بڑا آدمی ہے. ماں باپ ڈرتے ہوئے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بیٹا عالم دین بن جائے نا, بیٹا مفتی بن جائے, بیٹا واقعی دیندار بن جائے, تو بیٹے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے میرے باپ ناراض نہ ہو جائے. فرق ہے نا. میں نہیں کہتا سارے ایجوکیٹڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مگر میجورٹی کی بات, کیونکہ جب قرآن اور حدیث بندہ پڑھتا ہے نا
تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. میرا تو سب کچھ میرے ماں باپ ہیں. ارے یہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا, اور یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے گا. وہ دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے واقعی اسے قرآن و سنت سکھایا ہوگا. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو دیندار تو بنا دیا مگر میری فرما برداری ہی ختم ہو گئی. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, تم اپنے بیٹے کو دین کے حوالے کر دو, دین وہ بیٹا تم تربیت کر کے تمہارے حوالے کر دے گا. تو سب سے پہلے اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کریں. میں جملہ کہہ رہا تھا کہ اپنی اولاد کو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیے گا. اس کا پتہ فائدہ کیا ہوگا, آپ کے میرے مرنے کے بعد وہ بے شک ہماری قبر پر آئے نہ آئے مگر وہ روزانہ 5 وقت باوضو قبلہ رو ہو کر دن میں کئی بار پتہ کیا پڑے گا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کس حالت میں پڑھے گا؟ التحیات میں بیٹھا ہوگا, قبلہ رو بیٹھا ہوگا, نماز کی عالم میں ہوگا, فجر میں 2 بار پڑھے گا, ظہر میں بعض اوقات 3 اور 4 بار یہ دعا کرے گا, عصر میں کرے گا, مغرب میں کرے گا, عشاء میں کرے گا. سبحان اللہ, آپ نے سنا ایک بار رحمان الرحیم کہا تھا, اللہ نے اس قبر والے سے عذاب اٹھا دیا جس کا بیٹا 5 بار اس کے لیے دعا کرے گا. سوچو نا ماں باپ کا کیا حال ہو جائے گا. تو پریورٹی یہ دیجئے گا کہ بے شک آپ کا بیٹا آپ کہتے ہیں بہترین اسکول میں پڑھے لیکن دین سے دور نہ ہو جائے. اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف آئیں. اب ذرا غور سنیے گا, حضرت سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا. دیکھیں ان کی تربیت کیسی کی. کہتے ہیں میں رات کے وقت اپنے ماموں جان حضرت محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا تھا. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ اے بیٹا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا میں اپنے رب کو کیسے یاد کروں, چھوٹا تھا. تو مجھے کہا کہ جب رات کو سونے لگو نا تو زبان کو حرکت دیے بغیر دل ہی دل میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہو, اللہ معی, اللہ ناظر الی, اللہ شاہدی. یعنی اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. بیٹا رات کو سوتے وقت دل ہی دل میں یہ پڑھ لیا. کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب چند راتیں یہ کلمات پڑھ لیے تو انہوں نے کہا کہ اب 7 مرتبہ پڑھو. میں رات کو سوتے وقت 7 بار پڑھتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا میں نے 7 بار پڑھ رہا ہوں, فرمایا اب 11 مرتبہ پڑھوں. میں 11 مرتبہ. اب بندہ ریپیٹ کر رہا ہے بچہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ جو میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. اس بچے کے دل میں اللہ سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی. کہہ رہی ہے مجھے بڑا مزہ آنے لگا. تو اب ماموں جان مجھے کہتے ہیں 1 سال گزر گیا نا, تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو میں نے سکھایا ہے نا اب قبر میں جاتے وقت تک روزانہ پڑھنا ہے تم نے, اس کو چھوڑنا نہیں اس وظیفے کو. مجھے بڑا مزہ آنے لگ گیا, بڑی روحانیت محسوس ہونے لگی. میں ذکر کرتا رہا. اب ماموں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے سہل ایک بات بتاؤ, جس کو رب دیکھ رہا ہو, جس کے ساتھ اللہ ہو, جس کا گواہ رب ہو, کیا وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ بس وہ کہتے ہیں وہ جملہ میں نے سننا تھا کہ واقعی جب میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, میری تمام باتوں کا گواہ ہے, اب میں رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ اللہ اکبر. حضرت سعد نے اب وہ عبادتیں کرنا شروع کی کہ اب اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے. لک ایٹ the way of training کہ بچے کو یہ احساس دلانا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے محبت سکھانی ہے. مجھے حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا, ان کا واقعہ یاد آیا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھایا انہوں نے؟ توکل. ہمارے یہاں یہ بڑا پرابلم ہے, ہم چھوٹے سے بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو پیسے ہوں گے تو کام ہوگا دنیا کا, چھوٹی عمر سے اس کو اسباب کے پیچھے لگاتے. تعلیم نہیں ہوگی تو ترقی نہیں کرے گا, دنیا میں سورسز نہیں ہوں گے تو تیرا کام نہیں بنے گا. اچھا بڑے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کر. یقیناً اسباب بڑی چیز ہوتی ہیں مگر اصل خالق اسباب مالک ہے. اس کو یہ کب سکھاؤ گے کہ بیٹا دنیا بھر کی دولت ہوئی اور رب راضی نہ ہوا تو تیرا کوئی کام سیدھا نہ ہوگا. پہلے رب کو راضی کرنا. دنیا کے سارے بڑے لوگوں سے تیرا رابطہ ہے, اگر رب تجھ سے ناراض ہے تو تیری زندگی میں کوئی ترقی نہیں ہونی. اللہ کو راضی کرنا پہلے ضروری ہے. تو حضرت عبداللہ بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بیٹا تھا, چھوٹا تھا. دیکھیں بچوں کی تربیت کے نرالے انداز. اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو اللہ سے مانگو, اور یہ ایک جگہ ہے محراب گھر میں بنی ہوئی تھی, یہاں بیٹھو گے دعا کرو گے یا اللہ مجھے کھانا دے دے تو میں کھانا مل جائے. اس بچے کو دوپہر کو بھوک لگتی, وہ محراب کے پاس جاتا. ان کی جو زوجہ تھی نا انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ جب بیٹا دعا کرے تم نے محراب میں کھانا رکھ دینا, تاکہ بچے کو یہ پتا ہو کہ اصل دینے والی ذات, رزق دینے والا رب ہے. بچہ کسی اور سے نہ مانگتا, دوپہر کو جا کر دعا کرتا تو کھانا مل جاتا, رات جا کر دعا کرتا کھانا مل جاتا. ان کی زوجہ جا کر وہ کھانا وہاں رکھ دیا کرتی.
ایک دن کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی زوجہ گھبرائی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہتی حضور بڑا معاملہ ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ آج میں کھانا دینے کے لیے دیر ہو گئی مجھے, اور میں جب دوڑتی ہوئی گئی کہ بیٹے نے دعا کی ہوگی تو دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا اللہ کی طرف سے آیا, روزی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو کھانا اس کو کس نے دیا؟ میں نے تو دیا ہی نہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں بس مجھے اسی دن کا انتظار تھا, اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں, اب اس کو غیب کے خزانوں سے خود عطا کر دیا جائے گا. یعنی اس کا کنیکشن وہ بن گیا اللہ سے, اس کا بھروسہ وہ بن گیا کہ اب اس کی غیب سے مدد ہونا شروع ہو گئی. مگر آج ہم ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی, یا تو جانتے ہوئے یا بغیر جانتے ہوئے اپنے بچوں کو سخاوت سے دور کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو توکل سے دور کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بزدل بنا رہے ہیں. اللہ پر بھروسہ کب سکھاؤ گے؟ ہیں علماء کہتے ہیں بہترین تحفہ ہے باپ کی طرف سے اگر باپ اپنی اولاد کو سخی بنائے. سخاوت کیسے آتی ہے؟ کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر خرچ بھی کریں تو اپنی اولاد کے ہاتھ سے کریں, انہیں سکھائیں کہ کیسے خرچ کرنا ہے. بیٹا یہ کسی غریب کو دے دو, یہ مسجد میں دے دو, تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کو سمجھائیں کہ آج ہم یہ خرچ کر رہے ہیں, اس کی برکت سے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرماتا ہے, اس کی برکت سے ہمارے ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اپنی زکات دیتے وقت ایک اور بڑا پرابلم ہے, اب تو یہ میں چھوٹے بچوں کی بھی بات کر رہا تھا, جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے جو والد ہیں, بزرگ ہیں, دادا نانا, وہ اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ ہم ہر سال کتنی زکات دیتے ہیں اور یہ زکات کہاں کہاں دیتے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب شخصیات سے, بزنس مین سے ملنے جاتے ہیں, کسی نوجوان کاروباری آدمی سے کہیں کہ بھائی اپنی زکات آپ کہاں دیتے ہیں, کہ مجھے کیا پتا, ابو دیتے ہیں, سارا حساب تو ابو کے ہاتھ میں ہے. یہ غلط کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے ہاتھ سے یہ کام کروائیں, کیونکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کیا پتا کہ زکات کیسے نکالنی ہے اور یہ نیکی کہاں کہاں کرنی ہے. بعض اوقات ہم کچھ اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے جناب کچھ ایسے سنی ادارے ہوتے ہیں جن کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, مگر اپنی اولاد کو نہیں بتاتے. اور ہمیں ایسا پتا چلتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو کہاں کہاں وہ نیکی کے کام کرتے تھے, یہاں تک کہ والد کے دوست اور رشتہ دار بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کا انتقال ہو گیا, اب ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اگر آپ یہی کام اپنے بچوں کے سامنے یا انہی کے ذریعے یہ کرواتے رہتے تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کی نیکی باقی رہے گی. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ہی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھائے اور ان کی تربیت کرے. مگر حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آج اولاد کی دانستہ یا غیر دانستہ غلط کاموں کی تربیت ہو رہی ہے. باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ بیٹا سچ بولے گا؟ بیٹا چھوٹا ہے, گھر میں فون آیا, والد کہتا ہے بیٹا فون اٹھا کے کہہ دو ابو سو رہے ہیں. اب بچہ تو دیکھ رہا ہے نا ابو جاگ رہے ہیں, اب آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں کہ جب موڈ ہو جھوٹ بول دیا کرو. وہ آج آپ کے سامنے کہہ دے گا ابو سو رہے ہیں, مگر کل یہی بڑا ہو کر آپ کے سامنے بھی جھوٹ بول رہا ہو, آپ کو بھی گھما رہا ہوگا. آپ کہیں گے بیٹا کدھر ہو, اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا ٹریفک جام تھی. اس نے کہا ابو آپ نے سکھایا تھا جھوٹ بولنا, اب آپ ہی کو گھماتا رہوں. نہیں, بچپن سے ہی بچے کو یہ پتا چلے کہ جھوٹ یہ جہنم میں لے جانے والا کام, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. مزیدار تربیت یہ ہے کہ بیٹے سے غلطی ہو وہ اتنا ہمت والا ہو کہ آپ کے سامنے آ کر بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اس کو پتا ہو کہ میں اپنے والد کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور آپ کا بھی یہ انداز ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے اپنی غلطی مان کر سچ کہہ دیا تو اسے سزا نہ دیں, کم از کم اس کو اس سچ پر اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ چلو کوئی بات نہیں, تم نے سچ تو بتایا, تاکہ سچ کا حوصلہ پیدا ہو. سانچ کو آنچ نہیں ہے, مگر وہ بے وقوف لوگ اپنے سامنے اپنے بچوں کی, یہ مائیں بھی جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ساس کی برائی کریں تو یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے. آپ بچوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی کریں, کیا یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے؟ بچوں کو پتا چل رہا ہے کہ ماں باپ کا آپس میں رشتہ کیسا خراب چل رہا ہے. ماں میری نانی کے بارے میں یا میری دادی کے بارے میں کیا بات کرتی, ہم نہیں سمجھ رہے, یہ کوڑا کاغذ ہے. دے آر گیٹنگ سم تھنگ فرام یو. وہ روز گھر میں یا تو نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہیں, یا جناب وہ روز گھر میں پوزیٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں, وہ دین سیکھ رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن یہ جو لالچ ہے نا, یہ کتنی بری بلا ہے اور کس طرح دنیا میں انسان برباد ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ جو مال کی محبت آج کل سکھائی جا رہی ہے, لالچ جو دلوں میں اتاری جا رہی ہے, خدا را کبھی اپنے بچے کو مال کا لالچی مت بنائیے گا. اس کو دین سیکھنے والا اور جس کہتے ہیں سخی دل ہو. مال کی محبت کی بجائے اللہ اور اس کے رسول سے محبت آپ دے دیں, مال کہیں نہیں جاتا, جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. لیکن اگر اولاد اگر صرف مال کے پیچھے بھاگتی رہی تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا واقعہ, ویری امیزنگ اسٹوری, ذرا غور سے سنیے.
ان کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کی غلامی اختیار کروں گا، آپ مجھے موقع دے دیں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے، ساتھ رہو۔ سفر پہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ بڑے سادہ رہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی بہت ساز و سامان نہیں ہوتا تھا، بڑی غربت والی، بڑی فقر و فاقہ والی، اللہ والی زندگی ان کی، اب کمال کی زندگی تھی۔ تو وہ کہیں جا رہے تھے تو نہر کے کنارے پہنچے، آپ نے کہا کہ چلو کھانا کھا لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا ہاتھ وغیرہ دھوئے اور کھانا جب لگایا گیا تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک روٹی آپ نے کھائی، ایک روٹی اس مسافر نے کھائی۔ آپ جب نہر سے پانی پینے گئے تو اس ساتھی نے وہ روٹی چھپا لی، اب اس نے دیکھا ہیں 3 روٹیاں، ابھی کھا لیا، آگے کیا کھاؤں گا؟ وہ دماغ میں اسی کو پہلے دن ہی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ توکل نہ ہو تو انسان یہی سوچتا نا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ اب یہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت پر، عقیقے پر یہ محفل ہے، ورنہ کچھ لوگوں کو دیکھا بچہ پیدا ہوتے ان کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، خوشی کی بجائے ٹینشن، اللہ اکبر یہ بڑا ہوگا تو کیا ہوگا، اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، بچی پیدا ہو گئی تو اس کے رشتے کا کیا ہوگا، گھبراہٹ ابھی سے شروع۔ اللہ کے بندو، جس نے اولاد دی ہے وہی سارا انتظام فرمائے گا۔ مجھے بھی اسی نے پالا پوسا ہے، مجھے بھی یہاں تک اس نے پہنچایا، اولاد دی ہے تو رزق بھی اسی نے دینا، قسمت بھی اسی نے عطا کرنی، گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو نا۔ یہ جو کل پرسوں سال بعد 2 سال بعد کی ٹینشنیں پالتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، شوگر یا ڈائبٹک یا بلڈ پریشر کے مریض ہی بنتے ہیں، تو یہ نہ کیا کریں، اللہ پر چھوڑیں، ہاں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ پر بھروسہ سیکھنا ہو تو حدیث پاک بڑی پیاری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پرندے کیسے رزق لیتے ہیں؟ صبح پرندے، اور دنیا میں پرندے کتنے ہیں یہ الگ ایک پوری تحقیق ہے کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں نا ہر وقت ملٹیپلائی بائی 10 اتنے جانور ہوتے ہیں، یعنی اگر 8 ارب مسلمان ہیں تو 80 ارب جانور ہیں، اور ملٹیپلائی بائی 10 اتنے پرندے ہوتے ہیں، 800 ارب اپروکسیمیٹلی پرندے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور یہ الگ ڈیبیٹ ہے وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ رہتے درختوں میں جو ہم کاٹی جا رہے ہیں۔ کراچی میں تو پرندے دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ کراچی والوں ایسا نہ کرو، ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کوئل کی آواز بھی آتی تھی، ہمیں مینا بھی دیکھنے کو ملتی تھی، تتلیاں بھی دیکھنے کو ملتی تھی، اب تو ہمارے بچوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، پتہ ہی وہ سمجھے کتابوں میں ہی ہوتی ہے، باقی شہروں میں نہیں ہوتے یہ پرندے۔ ایسا نہ کریں، درخت لگائیں، یہ درخت ان کی کالونیاں ہیں، ہم اپنی کالونیوں کے لیے ان کی کالونیاں ختم کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ 800 ارب پرندے کیسے کھاتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کسی گھونسلے میں کوئی کبٹ بنی ہوئی ہو، 5 دن کا چارہ اس کے اندر ہو؟ ایک پرندہ بھی کچھ نہیں بچاتا ہے، صبح سارے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام واپس آتے ہیں، اللہ نے سب کو روزی دے دی ہوتی ہے۔ جو رب 800 ارب پرندوں کو روز کھانا دے رہا ہے وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں۔ بس توکل کی کمی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ کا ساتھی کیا کرتا ہے؟ روٹی چھپا لی کہ ہیں 3، حضرت نے ایک کھا لی، ایک میں نے کھا لی، کل کیا کھائیں گے اس نے چھپا لی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ کہتے مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولتا۔ آپ آگے چلے، راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے 2 بچے تھے، آپ نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ بچہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کو بھونا گوشت کو کھانا کھایا، دونوں نے مل کر کھایا۔ وہ تو سوچ رہا تھا نا روٹی ختم ہو جائے گی، آپ کو تو ہرنی کا بچہ مل گیا، دونوں نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، وہ ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو کے دوڑنا شروع ہو گیا۔ کھا بھی لیا آپ نے کھانا، ہرنی کا بچہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس رب عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا چلو آگے چلتے۔ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا، دریا ایسا، اور آپ نے ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے کراس کر دیا پورا دریا۔ جب کراس کر گئے تو آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں؟ وہ بندہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بول دے، اب اس کو اس بات کو چھپانے کے لیے ہوتا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی بھی کبھی جھوٹ کیوں بولے بھائی، ہو گئی غلطی بتا دیں۔ وہ اب ایک جھوٹ بچانے کے لیے اگلا جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ روٹی کہاں گئی۔ اللہ کے نبی کو بار بار ڈینائی کر رہا ہے، بار بار منع کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ چلتے چلتے ریگستان میں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ریت کی ڈھیری بنائی اور کہا کہ اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پورا ریت کا ڈھیر جو ہے نا وہ گولڈ بن گیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے۔ اب آپ تھے نا، ایک حصہ آپ نے اپنے پاس رکھا، ایک اس کو دیا، اور اب کہا یہ تیسرا حصہ اس کا ہے جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ وہ جو روٹی کا لالچی تھا وہ سونا کدھر سے چھوڑتا، کہتا حضرت معاف کر دیجئے میں ہی وہ ہوں، میرے پاس ہی روٹی ہے۔
آپ نے کہا بیٹا یہ تینوں سونے کے ڈھیر تیرے، جھوٹے کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. ایکچولی ہی ٹرائز ٹو فائنڈ دا گائے، وہ جاننا چاہ رہے تھے یہ بندہ ہے کیسا. جب پتہ چل گیا جھوٹا ہے، آپ نے وہ گولڈ پورا اسے دیا، سونا دیا، اور اب چلے گئے چھوڑ کر، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن کیا کہتا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹے کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو ہمیشہ کبھی نہ کبھی جا کے ایسی تکلیف پہنچائے گا، ایسے میدان میں چھوڑ کے چلا جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے دوست کون ہیں؟ ہمیں تو پسند ہی وہ آتا ہے جو زیادہ اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہو، زیادہ اچھے طریقے سے کہانیاں سناتا ہو، کسی کی ماد اللہ برائی بیان کرتا ہو، جھوٹے لطیفے سناتا ہو. ہم ان کی صحبت میں انجوائے کرتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور جملہ یاد کر لیجئے، روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا. اسی طرح بچوں کی بات چل رہی ہے، بچوں کی تربیت میں بھی چیک کریں کہ میرے بچے کے دوست کون ہیں. برے دوست ہی تو برا بناتے ہیں نا، ہم بھی برے دوستوں میں انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، چیک کرو کوئی ایک دوست تو ایسا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہم نے تو ایسے دوست بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام ہی یاد آتا ہے. نہیں، دوست کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو چھوڑا اور آپ چلے گئے. اب یہاں نیا کام شروع ہو گیا. لالچ تھی نا، دیکھیں لالچ کتنی بری بلا ہے. ابھی تو بڑا خوش کہ جناب سونا اتنا سارا مجھے مل گیا، چادر میں لپیٹا، کاندھے پہ اٹھایا، ریگستان تھا، تنہائی تھی، سفر شروع کیا. آگے گیا تو اس کو 2 بندے مل گئے اور ان 2 شخص نے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونا ہے، تجھے تو قتل کر دیں گے اتنا سونا. تو کہتا بھائی دیکھو پکڑ تو لیا ہے مجھے، سونا بھی دریافت کر لیا، مجھے اکیلے کو مارنے سے بہتر ہے آپس میں تینوں بانٹ لیتے ہیں. کیوں قتل کا گناہ اپنے ذمے لیتے ہو؟ پکڑے جاؤ گے تم بھی جیل میں جاؤ گے. ان دونوں نے سوچا بات تو ٹھیک ہے، 50-50 کی جگہ 33-33 تو مل ہی رہا ہے. کہ چلو ٹھیک ہے. اب بہت خوش تینوں، کہتے ہیں بھوک لگی ہے چلو مل کے کھانا کھاتے ہیں. تو ان 2 نے مل کر ایک کو کہا کہ جاؤ تم کھانا لے آؤ. لالچی تو تینوں ہی تھے ہیں. جب تیسرا کھانا لینے گیا تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا مجھے مل جائے گا. وہ کھانا لینے گیا ہے اور یہ دونوں جو پیچھے بیٹھے کہتے ہیں یہ کھانا لے کر آئے گا تو اس کو مار دیں گے. ایسا ہی ہوا، وہ کھانا لے کر آیا زہر ملا کر. ان دونوں نے اسے پکڑا، پہلے اسے مار دیا کہ مبارک ہو، اب تو 50-50 ہمارا ہو گیا، اب آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں. اور جب کھانا کھایا تو کیا ہوا، یہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے. سونا ادھر ہی پڑا تھا، ساتھ 3 لاشیں پڑی تھی. حضرت عیسیٰ اپنا کام سے فارغ ہو کر پھر اس ریگستان سے گزرے. آپ نے دیکھا سونے کا ڈھیر ہے اور 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی. اگر حرام طریقے سے مال کما بھی لیا نا، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ جو رشوت کا کام کرتے ہیں، یہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جو جس طرح بھی حرام کمانے والے ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آگے پیچھے گارڈ ہیں، بڑے اللے تللے ہیں، ان کو پوچھو ان کا حال کیا ہے. یقین کرے ان سے کئی زیادہ خوشبو ہوتا ہے جو بیچارہ ریڑی لگا کر رات کو سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے. پتہ ہے میں حلال کما کے سو رہا ہوں، ایک ایک روپیہ برکت والا ہے اس کا. تو خود بھی لالچ میں نہیں جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کبھی لالچ کی طرف نہیں لے جانا. خاص طور پہ یہ جو مال کی لالچ ہے نا، یہ اس قدر خطرناک ہے. امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، اللہ پاک کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ پاک اسے ذلت دیتا ہے. دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے. مال کہاں جائے گا، رزق کدھر جائے گا، جو میرے نصیب پہ وہ مل کر رہے گا. لیکن دین چھوڑ کر، اللہ رسول کو چھوڑ کر صرف مال کے پیچھے، کچھ بھی ہو جائے پیسہ چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جب درہم و دینار بنے تھے نا تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا اور چوم کر بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے. شیطان تو راضی ہوا تھا کہ اب یہ درہم و دینار کے ذریعے میں سرکار علیہ السلام کی امتیوں کو بہکاؤں گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے چند باتیں جو آج سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا. اولاد کو نیک بنانے کے لیے the best formula، پہلے مجھے نیک بننا ہوگا. میں نیک بنوں گا، میرے گھر والے نیک بنیں گے، میری اولاد نیک بنے گی. اللہ ہماری اولاد کو
ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ جناب اولاد نیک بن جائے، اولاد فرما بردار بن جائے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اور یوں سمجھیے کہ مجھے پسند بھی بہت ہے یہ دعا، آپ بھی پڑھتے رہا کریں۔ اور وہ دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کتنی پیاری، پہلے اس کا ترجمہ سنو، اور سبحان اللہ اس دعا سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ مل رہا ہے۔ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ، اے میرے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے۔ پھر فرمایا قرۃ اعین، یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، واجعلنا للمتقین اماما۔ بھائی بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی نا کہ اللہ ہمیں ہماری اولاد اور اپنی بیویوں سے سکھ عطا فرما، خوشی نصیب فرما، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مگر آلویز آپ نبی پاک کی دعاؤں میں دیکھیں گے، اگر دنیا کی بھی دعا ہے نا تو ساتھ ساتھ کو اللہ کو راضی کرنے والی آخرت کی دعا ضرور شامل ہوگی، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ واہ واہ، بچے بھی نیک ہو جائیں، زوجہ بھی نیک ہو جائے، فیملی بھی نیک ہو جائے، اور میں بھی متقیوں کا امام ہو جاؤں، اور کیا چاہیے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہر نماز کے بعد، اول آخر درود شریف کے بعد یہ دعا ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ بچے سنتوں کے پابند بنیں گے، اور گھر میں بہت خوبصورت ماحول، امن و سکون والا ماحول ہو جائے گا۔ تو یہ دعا میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو میری ویڈیو سے نکلوا لیجئے گا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ دعا ہم سب کے اور ہم سب کے گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے۔ اچھا، بچہ اگر نافرمان ہو گیا ہے، سویا ہوا ہو، تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ایک بار اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لے 11 بار، 11 دن تک یا 41 دن تک یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ آیات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ اولاد کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ وہ سن لے مگر اس کی آنکھ نہ کھلے، ٹھیک ہے؟ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 تا 41 دن تک آپ نے پڑھنی ہے یہ آیتیں، انشاءاللہ وہ بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہوگا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو، ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمارے بچوں کی، خود ہمارے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔ خواتین کے لیے لیڈیز کے پروگرامز موجود ہیں، مردوں کے لیے مردوں کے اجتماعات اور قافلے اور مدرسے موجود ہیں، بچوں کے لیے بچوں کے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں۔ دعوت اسلامی پورا فیملی پیکج ہمیں دیتی ہے، پوری فیملی مل کر بیٹھ کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل موجود ہے، تو ہر طرف ہمارے لیے اہتمام ہے، تو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا کہ یہ وہی دعوت اسلامی ہے کہ جس نے جو ماں باپ کی بات نہیں سنتے تھے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا، لاکھوں کو عالم اور حافظ بنا دیا، اور پوری دنیا میں آپ اگر بیرون ملک سفر کریں، ماشاءاللہ زہیب بھائی تشریف لائے ہیں، آپ یورپ جائیں، افریقہ جائیں، جدھر جائیں، وہ ممالک جہاں کے نوجوان بڑے ماڈرن، مگر وہاں ہم نے سنتوں کے پابند جب نوجوان علماء دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوئی کہ سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے کیا کر دکھایا۔ تو ہمیں بھی، ہم اگر چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری مغفرت کا ذریعہ بنے تو دس از دا بیسٹ وے کہ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، اس کے بعد آپ اس کی خوشیاں دیکھیں گے، اللہ کرے گا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ پاک آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ اچھا، اور